سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے، پارے کا پہلا پیج ہے، بالکل آخری لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا، للذی ببکۃ، وہ مکان وہ ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن، وہ برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت والا ہے، فیہ آیات بینات، اس میں بڑی کھلی اور واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، ان میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو شخص اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہے، وللہ علی الناس حج البیت، اور لوگوں پر اللہ ہی کے لیے ہے اس مکان کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو شخص منکر ہو، انکار کرے، کفر کرے، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام جہان والوں سے غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ محترم سامعین کرام، کل آپ حضرات کے سامنے ان آیات کی ابتدائی باتیں بیان فرمائیں کہ یہود کا جو ایک اعتراض تھا کہ اگر آپ ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں تو پھر تو آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنا چاہیے، کیونکہ تمام حضرات انبیاء علیہ السلام کا قبلہ وہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلا مکان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بطور عبادت کے بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے، اور کل اس کی تعمیر اور اس کی مختصر تاریخ کے متعلق آپ حضرات کو یہ بات بیان کی تھی۔ آج ہم تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں کہ بیت المقدس اس کی تعمیر کب ہوئی، اور کیا یہ پہلے کسی کا کیا کہتے ہیں اپنا قبلہ رہا، نہیں رہا، بعد میں یہ قبلہ تھا نہیں تھا، اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ محترم سامعین کرام، بیت المقدس کے حوالے سے یہ بات حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ سب سے پہلا کون سا مکان بنایا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر روئے زمین پر سب سے پہلے بنایا گیا۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سا بنایا گیا، تو اس کہا کہ اس کے بعد بیت المقدس بنایا گیا۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے، کتنا گیپ ہے؟
ان دونوں کے بنانے میں کتنا گیپ ہے، زمان کے اعتبار سے کتنا بیچ میں فاصلہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال، 40 سال۔ اب یہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ بیت اللہ شریف اور بیت المقدس کے درمیان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کا بیچ میں گیپ بتایا گیا کہ بیت المقدس بیت اللہ سے 40 سال بعد بنایا گیا، یہ 40 سال سے کیا مراد ہے اور کون سی تعمیریں کیا ہے؟ اس بارے میں حضرات مفسرین کرام محدثین کرام رحم اللہ 2-3 آرائیں نقل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد یعنی 40 سال کے بعد بیت المقدس کی بھی انہوں نے ہی بنیاد رکھی، تو یوں ان دونوں کے درمیان 40 سال کا گیپ ہے۔ بعض رات یہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی بنائے جدید کی، چونکہ اس کی عمارت منہدم ہو گئی اور اس کی بنیادیں دبا گئیں مرور زمانہ کے ساتھ، تو بتایا گیا تو ان پہ جب تعمیر کی تو اس کے بعد اس کے 40 سال کے بعد کیا کہتے ہیں آپ کی اولاد میں سے حضرت یعقوب یا کسی اور نے مطلب ہے کہ یہ پھر بیت المقدس کی بھی تعمیر کی، یوں ان کے درمیان میں 40 سال کا گیپ ہے۔ بہرحال بیت المقدس بھی حضرات محدثین کرام رحم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی طرح یہ پہلے سے ہی کیا ہے بنا ہوا تھا اور اس کی تعمیر اس طریقے سے چلتی رہی۔ محترم سامعین کرام، یہ جو بیت المقدس ہے یہ بھی اپنے اندر بڑی خوبیاں رکھتا ہے، بڑا بابرکت ہے۔ مسلمانوں کے ہاں یہ تیسرا بڑا متبرک، محترم اور عظمت والا مکان ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو 3 جگہوں کی طرف سفر کرنا چاہیے، اس کے علاوہ سفر نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کسی وجہ سے سفر کرنا پڑ جائے، عبادت کی غرض سے یا کوئی صحیح، 3 جگہ ہیں جہاں پر انسان کو سفر کرے۔ وہ کون سی جگہ؟ فرمایا نمبر 1 بیت اللہ شریف، نمبر 2 فرمایا کہ میری مسجد نبوی علیہ السلام، اور تیسرے نمبر پر بیت المقدس۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عام مسجد کی محلے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 25 گنا یا 27 گنا ثواب ملتا ہے، اور جو علاقے کی جامع مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے تو اس کو 500 گنا نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بیت المقدس کے اندر نماز پڑھتا ہے تو 1000 گنا 1000 نمازوں کے متعلق ثواب ملتا ہے، اور فرمایا کہ جو میری مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے اس کو 50,000 نمازوں کا، اور جو بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 نمازوں کا کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اور دیگر کچھ محدثین کرام رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ تو گویا بیت المقدس کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1000 نمازوں کے بقدر بیان فرمایا ہے۔ محترم سامعین کرام، اب یہ جو مقام ہے یہ تقریباً جو دنیا کے اندر جو مذہبی اقوام ہے، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، ان سب کے نزدیک کیا ہے؟ بڑا متبرک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر ایک نے اس کے اوپر اپنا ہولڈ اور تسلط جمانے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ یہ جو بیت المقدس ہے، جب یہ مرور زمانہ کے ساتھ اس کی سب سے آن اور شان کے ساتھ جو تعمیر کی گئی ہے وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی اور ان کے زمانے کے اندر آ کر وہ ختم ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کی تعمیر مکمل کی اور جنات کے ذریعے سے اور اس طرح بڑی اس کی وسیع و عریض تعمیر کی۔ اب حضرات مفسرین کرام رحم اللہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی تعمیر مکمل کر چکے تو اس کے بعد اس کو ایز اے قبلہ ڈکلیئر کیا گیا
ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے یہ قبلہ بیت اللہ شریف کی طرف ہی تھا. تمام حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ اسی کی طرف نماز کر کے پڑھتے رہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اور اس کے بعد اس کو جناب اعلیٰ کیا کیا گیا، بیت المقدس کو قبلہ ڈکلیئر کیا گیا اور اس کی طرف رخ کر کے نمازیں وغیرہ یا جو بھی عبادت کا طریقہ ہوتا تھا اس زمانے میں، وہ مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ادوار میں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی، عبادت کی جاتی رہی. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کیا کہتے ہیں ابتدائی زمانے کے اندر 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ ہم چونکہ ملت ابراہیمی کے اوپر ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ جو بیت اللہ شریف تھا تو اس کی طرف رخ کر کے ہمیں اجازت دی جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں بار بار آسمانوں کی طرف بھی دیکھتے تھے، جس کا تفصیلی تذکرہ ہم دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر پڑھ کر آ چکے ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا اور یہ اس طرح دیکھنا ہم دیکھ رہے تھے اس کو، ٹھیک ہے نا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم نے آپ کی خواہش اور آپ کی تمنا کے اوپر ہم نے اس کا چہرہ کیا کر دیا، تبدیل کر دیا. اور یہ اس طریقے تو یہ اس کے بعد جناب علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس نبی آخر الزمان کا جو قبلہ ہوگا وہ آخری قبلہ بیت اللہ شریف کی طرف ہوگا. تو یوں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی کیا ہو گئی، پوری ہو گئی تھی. تو اس کے بعد یہ قبلہ اب یہ بیت المقدس کی جو اب تاریخ ہے اس کی تعمیر کے اندر کہ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی، پھر اس کے بعد جناب اعلیٰ یہ عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا اور عیسائیوں کا قبضہ ہونے کے بعد صلیبی اس کے اندر ہے. پھر حضرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیشن گوئی کی تھی کہ آگے چل کر یہ بیت المقدس کیا ہوگا، فتح ہوگا. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ کے اندر 15 یا 16 سن ہجری کے اندر یہ بیت المقدس فتح ہوا. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فتح کرنے کے بعد کئی عرصے تک پھر جناب اعلیٰ وہ کچھ عرصے کے بعد پھر یہ عیسائیوں کے اس کنٹرول میں آ گیا. اور پھر اس کے بعد آپ حضرات تاریخ کے اندر پڑھا کہ کیا کہتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے تقریباً اس کو آزاد کروانے کے لیے 16 جنگیں لڑی اور بالآخر پھر یہ فتح ہوا. اور اس کے بعد تقریباً کوئی لگ بھگ 761 برس، ٹھیک ہے نا، یہ مسلمانوں کے پھر قبضہ کے اندر رہا اور اس کے اندر ساری چیزیں رہے. مسلمان اس کی شان مختلف ادوار کے اندر اس کی وہ ہوتی رہی تعمیر. اور یہ اس کے بعد پھر آپ حضرات کے علم ہے کہ کس طریقے سے 1900 جب یہ دوسری جنگ آزادی ہوئی، پہلی جنگ آزادی کے بعد غالباً کہ یہ یہود اور عیسائیوں نے سازشوں کے تحت یہ یہودیوں کے اس کو اوپن کر دیا کہ یہاں پر یہ سب آ سکتے ہیں. اس طرح کرتے کرتے 1947 کے اندر یہود کو بسایا گیا. پھر 1948 کے اندر باقاعدہ کہ اس کا اعلان کر دیا گیا، اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر جو عرب جنگ ہوئی، اسرائیل اور عربوں کی جنگ ہوئی اور انہوں نے قبضہ کیا. اور پھر 1900 غالباً 66-67 کے اندر سے باقاعدہ ان کا اب کیا ہے قبضہ ہے. تو یہ اس کی ایک میں نے ہلکی سی ایک ہنٹ کے طور پر آپ کو بتایا کہ اس کی تاریخ اس طریقے سے چلتی ہوئی کیا ہے آ رہی ہے. اب 1967 سے لے کر اب تک یہودیوں کا وہاں پر کیا ہے قبضہ ہے. بہرحال یہ مسلمانوں کا کیا ہے بیت المقدس بڑی اہم اور ایک عظمت والی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا. مسلمانوں کے ہاں بھی، یہود کے ہاں بھی اور عیسائیوں کے ہاں بھی یہ کیا ہے بڑا متبرک رہا ہے. تو بارہ فرمایا کہ یہود کا یہ کہنا کہ عبادت تو صرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کی جائے، یہ سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کہتے ہیں قبلہ رہا، ایسا رہا، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، سب سے پہلا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کا مقرر کیا جس کی طرف رخ کر کے کیا ہے عبادت کی جاتی رہی. یہ تو بیچ میں کچھ عرصہ کے لیے منتخب کیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر دوبارہ نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر دوبارہ
دوبارہ جناب اعلیٰ بیت اللہ شریف کو رخ مقرر کر دیا گیا. تو اس لیے یہود کا یہ کہنا کہ سب سے بابرکت قبلہ بیت المقدس سے ایسا نہیں ہے، بلکہ سب سے بابرکت جگہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہی ہے. پھر فرمایا کہ مبارکم وہدی للعالمین، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت بھی رکھی ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے. ما بقی انشاءاللہ عزیز کی برکت کیسے، ہدایت کیسے ہے، اور اس میں اور کیا نشانی ہے انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.